بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ جمعے کے دن کا یہ 12 ستمبر کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ اہم خبریں پہلے، عمران خان کے بیٹوں کی آج انٹرنیشنل لیگل ٹیم کے ساتھ بڑی انٹری، اقوام متحدہ میں کیس دائر ہو گیا۔ قاسم خان کی عمران خان کے متعلق اہم ٹویٹ بھی، یہ معاملہ بہت بڑا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی جانشینی پر بھی واردات ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں خان کے حکم پر فوجی آپریشن روکنے کے لیے اقدامات شروع۔ جرگہ 12 نکاتی اہم قرارداد منظور، اور نیپال میں زبردست کام ہوا، اسمبلیاں تحلیل ہوگی، آرمی چیف نے ہتھیار ڈال دیے، اور کچھ دیر بعد نئے وزیر اعظم کی حلف برداری۔ یہ کون ہے؟ اور قطر کے معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نے 2 دفعہ پاکستان کا نام لے کے جو واردات کی، پاکستان کی طرف سے اسرائیل کا نام لے کے جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ قطر میں اہم اجلاس بھی، محمد بن سلمان کا اسرائیل کے خلاف کارروائی کا اشارہ بھی، اور ایران کے بعد کیا عرب ممالک بھی اسرائیل کو جواب دے سکیں گے؟ اس میں سب سے بڑی اور اہم خبر جو آج کی، چین نے پاکستان میں اپنے رکھے ہوئے پیسے اور قدم کھینچ لیے۔ آصف زرداری بلاول کے دورے کی اصل وجوہات، حکومت کی نااہلی 10,000 سکول بند کر کے اربوں روپے کی بچت، عجیب و غریب کارنامہ، اور سیلاب کی بجائے اس وقت صحافیوں کے پیچھے آدھا پنجاب ڈوبا ہوا ہے، لیکن سمینہ پاشا پر 8 مقدمات، بینک اکاؤنٹ بند، اور افغانستان میں بھی آج بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کیا۔ یہ تمام خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو سب سے پہلے جو اہم خبر عمران خان کے بیٹوں کی، اور بشرا بی بی کی بہن نے اقوام متحدہ کے اسپیشل حقوق کے نظام میں، اسپیشل ان کے جو انڈیپینڈنٹ ادارے ایکسپرٹ ہے اقوام متحدہ کی، جو انسانی حقوق کی کونسل مقرر کرتی ہے، یہ کسی حکومت یا ادارے کے ملازم نہیں، یاد رکھیں۔ یہ غیر انسانی سلوک پر، جو جبری تشدد پر جو شکایات وصول کرنے کی، اس کی پھر تحقیقات کر کے آزاد رپورٹ بنا کے اقوام متحدہ کو دیتے ہیں، جو بین الاقوامی دباؤ بعد میں آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ بڑی طاقتور رپورٹ ہے جسے عالمی میڈیا بھی استعمال کرتا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں پھر کمپین چلاتی ہیں اور حکومت کی پالیسیاں بدلنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس اسپیشل اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے رپوریٹر نے قبول کیا، زلفی بخاری نے اس کی تصدیق کی۔ ڈاکٹر ایل جے سینڈر، انہوں نے اپیلیں جو جمع ہوئیں، اس میں سلمان خان اور قاسم خان عمران خان کے بیٹے، اور دوسری طرف مریم بھٹو بشرا بی بی کی بہن، انہوں نے غیر قانونی قید پر، غیر انسانی سلوک پر، جو عمران خان کے حوصلے کو توڑنے کے لیے جبر ہو رہا ہے، اس پر عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، علاج معالجے کی سہولت چھین لی گئی ہے، غیر معیاری کھانا دیا جا رہا ہے، دانتوں کے علاج کی، آنکھوں کے علاج کی، ان کے ذاتی معالج وکلا فیملی کو جو نہیں ملنے دیا جاتا۔ انٹرنیشنل، اچھا یاد رکھیں، کون میں پاکستان اس میں سگنیٹری ہے، دستخط ہے اقوام متحدہ میں۔ اس پہ پہلے بھی 2024 مارچ میں پوری ایک رپورٹ 22 پیجز کی آ چکی ہے، اور 24 گھنٹوں میں جو عمران خان کے اوپر سرویلنس کی جاتی ہے، سیل کے اندر بجلی بند کی جاتی ہے، کتابیں بند کرنا، 22 گھنٹے انہیں قید تنہائی میں رکھنا۔ اب یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ تک، انسانی حقوقی کمپنیوں تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ یہ وہ قانونی جنگ ہے جو عمران خان نے پاکستان میں، جس طرح 300 میں سے 299 کیس عدالتوں میں لڑ کے جیتے، اب انٹرنیشنل عدالت میں کیس شروع ہے، اور زلفی بخاری کی ٹیم کو کریڈٹ دینا چاہیے جنہوں نے محنت کی، اور عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے اس پر پھر ٹویٹ بھی کی کہ میرے والد اس وقت پاکستانیوں کے لیے جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں قید تنہائی میں جو رکھا گیا ہے، ڈاکٹر سے، وکلا سے، فیملی سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ اس وقت انہوں نے اپیل کی کہ ہزاروں چاہنے والے خان کے جو بے گناہ قیدی ہیں، ملٹری عدالتوں میں قید ہیں، پاکستان کی جو جمہوریت اس وقت شدید ترین خطرے میں ہے، اس میں انسانی حقوق اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہمارا ساتھ دیں، تاکہ پاکستان میں قانون کی بالادستی ہو۔ اس کے ساتھ تحریک انصاف کے اندرونی معاملات بڑے اہم جڑ گئے۔ عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا، حکم دیا تھا قائمہ کمیٹی کو قومی اسمبلی میں استعفوں کا۔ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے جو استعفے تھے، وہ آج اسپیکر قومی اسمبلی نے منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں 2 دفعہ یہ ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ خود تحریک انصاف کے ممبران اسپیکر کے پاس گئے کہ استعفے قبول نہ کیجیے گا، اور آج یہی ہوا۔ یہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ظاہر ہے حکومت کو بھی ضرورت ہے کہ ہم استعفے منظور نہیں کریں گے، اور اس میں خاص طور پر 9 لوگ ہیں، لیکن 4 لوگ بڑے اہم ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان کا اگلا پلان کیا آنے والا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں صرف قومی اسمبلی اور سینٹ کے استعفوں تک بات نہیں ہے، عمران خان نے اسمبلیوں سمیت ہر پلیٹ فارم سے تحریک انصاف کے لوگوں کو نکال لینا ہے، اور حکومت تو ظاہر ہے اس وقت اپنی قانونی حیثیت دکھانے کے لیے استعفے منظور نہیں کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا، جس طرح عمران خان نے قومی اسمبلی سے جب اجتماعی استعفے دیے تھے، تو اسپیکر نے انہیں پہلے مہینوں تک روک لیا، پھر مرحلہ وار تھوڑے کر کے منظور کیے، تاکہ ضمنی انتخابات حکومت کے لیے آسان رہیں، کہ تحریک انصاف ساری نشستوں پر الیکشن نہ لڑ سکے، کیونکہ استعفے منظور ہو جائے تو پھر الیکشن کمیشن کو یہاں کرانے پڑتے ہیں الیکشن، لیکن 2 تہائی اکثریت ان کی ہو چکی ہے دونوں ایوانوں میں، انہیں ضرورت نہیں ہے تحریک انصاف کی، یہ ویسے بھی بے اثر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی آسانی سے آئینی ترامیم تو ویسے ہی ہو جاتی ہیں۔ تحریک انصاف کو یہ خاموش شریک بنا کے ان حالات میں عمران خان کے لیے ایک مشکل کھڑی کرتے تھے۔ یہ اسمبلیوں سے استعفے جانے کے بعد
اب یہ دیکھیں جتنے بھی تحریک انصاف کی جماعت کے لوگ ہیں جو عمران خان کے نام پر یہ الیکشن جیتے ہیں، جو اب آپ کو وہاں سے نکلتے ہوئے نظر بھی آئیں گے، اور اس میں دیکھیں تحریک انصاف کا ہم ذکر کرتے ہیں تو قربانیاں جو ورکرز کی، عہدیداروں کی، ٹکٹ ہولڈرز کی، ان لوگوں کی جو خان کو چھوڑ کر نہیں بھاگے، ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ان نشستوں پر جا کر بیٹھ کے حکومت کا ویسے ہی حصہ بن جائے، ضرورت نہ بھی ہو۔ اس طرح اوورسیز پاکستانی سوشل میڈیا بھی اسی جماعت کا ایک حصہ ہے بہت بڑا، اور اب اس میں دیکھیں آج عمران خان دوسری جماعت بنائیں تو وہ جماعت بڑی ہو جائے گی، کیونکہ جماعت کسی حکومت میں بیٹھے ہوئے شخص کے نام پر تو ہے نہیں، یہ عمران خان کے نام پر ہے، اور یہ ویسے بھی عوام شعور رکھتی ہے۔ اور 3 دفعہ کے احتجاج کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے دیکھیں، 3 سال کی پرفارمنس، ویسے تو کسی کمپنی میں کام کریں تو 6 مہینے بعد وہ آپ کی پرفارمنس کی بنیاد پہ یا تو آپ کو مستقل کر دیتے ہیں یا فارغ کر دیں، یہاں 3 سال سے جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی قوم ان کی پرفارمنس دیکھ رہی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں آج خیبر پختونخوا میں جو ہوا، وہاں صوبائی قیادت نے ایک قرارداد کے ذریعے علی امین گنڈا پور سے مطالبہ کیا ہے، قرارداد کے ذریعے کہ عمران خان کی ہدایات پر عمل کریں۔ خیبر پختونخوا میں خان کا ڈنڈا کام کر رہا ہے، یہ متفقہ طور پر 12 نکاتی قرارداد منظور کی گئی کہ ان مطالبات پر علی امین عمل کریں۔ وہ کیا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی صورت میں منظور نہیں ہوگا، سوائے قبائلی جرگوں کے مسائل کے حل کے علاوہ کوئی دوسرا حل قابل قبول نہیں ہے، اور علی امین عمائدین کے ساتھ افغانستان جائے، یہ راستہ کھولا جائے، جو لوگ مارٹر گولوں میں اور ڈرون میں شہید ہوئے ان کے مارنے والوں کے خلاف FIR درج کروائی جائے، NFC میں جو 3% شیئر ہے وہ بھی، اور 100 ارب کے حساب سے ادائیگی بھی قبائلی اضلاع کو دی جائے۔ یہ مطالبات آج علی امین گنڈا پور کو دیے گئے ہیں، 12 رکنی مطالبات کہ ان پر عمل کریں آپ۔ یہ صوبائی اسمبلی کے ممبران دباؤ ڈال رہے ہیں عمران خان کے احکامات پر، تو یہ معاملہ اس نہج تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ بہرحال عمران خان سے ملاقاتوں کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہے جانشین کے لیے نئے نئے نام مارکیٹ میں چھوڑے جائیں، لیکن ہم سب لوگوں کو میرے خیال میں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سب جانے انجانے میں پھر اور طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ خان نے اس پہ صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی ایسا بندہ سامنے نہیں ہے، نہ خاندان کا نہ بہن، کسی سیاسی عمل کا حصہ نہیں، سوائے عمران خان کی رہائی تک ان کے معاملات ہیں، اس لیے ہم اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اگلا انتہائی اہم معاملہ یہ اب آپ کو سمجھنا ہے، بڑی آج کے دن کی بڑی خبر ہے، جو زرداری اور بلاول کا دورہ چین۔ اچھا، اس کی وجوہات آ گئی ہیں۔ یہ پاکستان کی معیشت کی کمر توڑنے والا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس میں دیکھیں ابھی آرمی چیف کا کچھ دن پہلے بیان ایک آیا، اسے ذرا ذہن میں رکھیں۔ انہوں نے کہا ہم ایک دوست کو دوسرے پر قربان نہیں کریں گے، لیکن وہ وقت آ گیا ہے۔ آرمی چیف پہلے چین گئے، پھر شہباز شریف گیا، اب آصف زرداری اپنی بلاول کو لے گئے۔ اب یہ چین میں دیکھیں پاکستان کے جو فکس پیسے ہیں اور قرضہ مانگنے کی پوزیشن ہے، یہ حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ سفارتی اعتبار پہ امریکہ اور چین کے درمیان یہ توازن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بات نہیں بنی۔ امریکی تعلقات کے جھکاؤ پر چین نے سخت رد عمل دے دیا، اور یہ رد عمل سی پیک کے فلیگ شپ منصوبے لائن 1 ریلوے کے ML1 جسے کہا جاتا ہے، سی پیک کا نگینہ بھی کہتے ہیں، اس میں پہلی دفعہ چین منصوبے سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ بیلٹ روڈ انیشیٹو کی 1800 کلومیٹر کی طویل ترین لائن ہے جو سرمایہ کاری تھی، چین اس میں سے پیچھے کیوں ہٹا؟ دیکھیں کہ ریکوڈک میں اور تانبے سونے کی کانوں کے منصوبے میں ابھی امریکہ نے دلچسپی ظاہر کی، سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا، اور یہاں انہوں نے قیادت دے دی بیرک گولڈ نامی کمپنی کو، اور پھر اسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے $410 ملین کی انویسٹمنٹ کا اعلان بھی کر دیا۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں کانوں سے نکالے جانے والی معدنیات کو بندرگاہوں تک پہنچانے کے لیے امریکہ چین کے بنائے ہوئے روڈ سڑکیں استعمال کر کے معدنیات نکالنا چاہتا ہے، چین کسی صورت میں تیار نہیں، انہوں نے خاموشی سے اس منصوبے سے پیچھے قدم ہٹا لیے، اور یہ بہت بڑا پاکستان چین کے تعلقات میں سیٹ بیک ہوا ہے۔ جواب میں پاکستان ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے جو مغرب کا ہے، اس میں امریکہ کے ووٹنگ پاور شیئرز ہیں 15%، اور جاپان کے ہیں، یہ IMF کے بعد دوسرا مغربی اثر رسوخ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ان سے شراکت داری کر لی۔ مغرب کو پہلی دفعہ سی پیک کے منصوبوں میں ڈال لیا $2 ارب کے قرضے میں، اور یہ چین کے منصوبے ہیں۔ اب اس بات کو ذرا سمجھے کہ چین کا $60 ارب لگا ہوا ہے، اس کے اندر 1800 کلومیٹر کی سب سے اہم سڑک بنانے کے لیے مغرب کے بینکوں کو لے آئے بیچ میں، یعنی مغرب جو چین کو دونوں کے درمیان سرد جنگ ہے، جو ہمیشہ سے دور رہنے کی کوشش کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک دوسرے کر رہے ہیں ورلڈ آرڈر، چین کہہ رہا ہے ایک طرف ہمارا دیا ہوا قرضہ آپ واپس نہیں کر سکتے، بار بار IMF کے بیل آؤٹس کی طرف جاتے ہیں، چینی پاور کمپنیوں کے اس وقت واجب الادا 550 ارب روپیہ پڑا ہوا، 450 ارب کا قرضہ دینا ہے پاکستان نے، وہ ادائیگی کر نہیں سکتے۔ جو ہم نے آپ کے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں پیسے، وہ ہر سال آپ رول آؤٹ کرواتے ہیں، جنہیں ہم آج نکالیں تو آپ دیوالیہ ہو جائے، اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نثار ہمارے اوپر چھوڑ کے آپ امریکہ کے کیمپ میں جا رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، یہ تو سادہ سی مثال وہی ہوگی جو کھانا آپ اس دسترخوان سے کھائیں اور انگلیاں چاٹنے آپ امریکہ چلے جائیں۔ مطلب یہ ریکوڈک جیسے بڑے منصوبے معدنیات کے آپ امریکہ کی کمپنیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہماری بنائی ہوئی سڑکوں سے ہمارے روڈوں سے گزر کر اپنی معدنیات نکال کے امریکہ لے جائیں گے۔ مطلب ہم کو پاگل ہیں۔ چین دیکھیں یہاں سہولت کاری کے لیے نہیں بیٹھا ہوا امریکہ کے لیے، وہ تجارتی جنگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چین سے امید کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی سہولت کاری کریں گے۔ وہ کاروباری ضرور ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ اب اس میں دیکھیں
پاکستان کے اندر لگائے ہوئے منصوبوں پر دوسرا اہم معاملہ جو چینی شہریوں کی جانیں قربان، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ چینی انجینئرز اور شہریوں کی پاکستان کے اندر شدت پسندوں کے ہتھوں جو نشانہ بنتے ہیں، جو اربوں ڈالرز کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ عرب نیوز نے رپورٹ دی کہ شہباز شریف کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں باقاعدہ مطالبہ کیا گیا کہ چین کے شہریوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے پاکستان میں چین کی فوج کو آنے دیں، مل کر فوج کے ساتھ سیکیورٹی بنائیں پاکستان چین کی، اور یہاں ان کی سیکیورٹی کے لیے معاملہ کریں۔ یہ صدر شی جن پنگ نے باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا، اور آپ حیران ہوں گے پاکستان نے مسترد کر دیا۔ امریکہ کا اتنا دباؤ تھا کہ چین کی فوج پاکستان نہیں آنی چاہیے، اور یہاں پاکستان نے جواب ان کو دیا، انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے، اطاعت تارڑ کا پورا انٹرویو ہے، آئیڈیاز کا تبادلہ کریں گے، شیئرنگ کریں گے انفارمیشن، لیکن زمینی سیکیورٹی صرف پاکستانی فوج خود کرے گی۔ اب ظاہر ہے چین کو اس پہ اعتماد نہیں ہے، وہ اپنے شہریوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے، اور اس پر پھر سخت رد عمل آیا ان کا۔ یہ شنگھائی تعاون تنظیم پر جو دونوں ممالک کے بھی آپ نے بزنس نمائندوں کی 1.5 ارب کی جوائنٹ وینچر معاہدے سنے اور 7 ارب ڈالر کی یادداشت پہ دستخط ہوئے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کون سی کمپنیاں آئیں گی، کوئی نام حکومت بتانے کو تیار نہیں، پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ صرف دلچسپی کے اظہار کے نام ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں، یادداشت پر دستخط ہوئے اور صرف فوٹو سیشن ہوا۔ اب تمام تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ یہ آئرن برادر چین کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ سطح پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نے چین کا سب سے زیادہ قرضہ دینا ہے، 30 ارب ڈالر کہہ لیں آپ۔ اب پاکستان کے ذخائر میں اس وقت 3.4 ارب ڈالر چین کے پڑے ہیں، جس میں 1.3 تجارتی قرضہ ہے اور 2 ارب جو دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے رکھے ہیں۔ اب امریکہ کی طرف سے دیکھیں وہ کیا دیتے ہیں قرض اور سرمایہ کاری کے نام پہ۔ ایک تو وہ غیر معروف یونائٹڈ ہل کمپنی آئی جس نے 500 ملین ڈالر کی معدنیات میں سرمایہ کاری کی، جو انتہائی چھوٹی کمپنی، جس کا ٹوٹل سال کا پروفٹ 70 لاکھ ڈالر بنتا ہے، جو چین کی شاید ایک ٹیشو پیپر وہ ایسے صاف کر کے ماریں، اتنا بھی نہیں۔ اور چین یہ جانتا ہے کہ یہ اس وقت خود مختاری اور سیکیورٹی کے حوالے سے مکمل طور پر پاکستان چین پہ انحصار کرتا ہے۔ یہ بڑکوں کے بیان اپنی جگہ، آپ دیکھیں کل اسرائیل کے صدر نے ویڈیو پیغام دیا 11 ستمبر کے حوالے سے جو امریکہ میں، اس نے کہا، اس میں پاکستان کو رگڑا لگا گیا، جگتے لگا گیا۔ اس نے کہا پاکستان کے ساتھ جو امریکہ نے کیا ایبٹ آباد میں گھس کے مارا، ہم بھی ایسے ہی گھس کے ادھر قطر ان کو مار رہے ہیں۔ اس نے کہا کوئی کسی ملک نے امریکہ کی اگر مذمت کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی، 2 دفعہ نام لیا، تو ہم بھی یہی اصول اپنائیں گے۔ تو یہاں دیکھیں اسرائیل کے صدر کی اس تقریر میں 2 مرتبہ نام پاکستان کا باقاعدہ لیا گیا ایبٹ آباد کے حوالے سے، اور یہ بڑا وہ تنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا کہ جی امریکہ گھس کے کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ بھائی اس میں تو جواب آنا چاہیے تھا، DGSPR کا بیان آیا لیکن اسرائیل کا نام نہیں ہے، اور یہ آصف زرداری کور کمانڈر ہے افواج پاکستان کا، شہباز شریف آرمی چیف جنرل عاصم منیر، کوئی جواب اسرائیل کے حوالے سے نہیں ہے۔ انہیں چاہیے تھا باقاعدہ ویڈیو پیغام میں اسرائیل کو جواب دیتے، لیکن نہیں، دفتر خارجہ نے کہا ہم جارحیت کا جواب دیں گے، DGSPR نے جواب دیا اسرائیل کا نام ہی نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح 58 ممالک کی جیسے اسلامی فوج ہے، چیف کمانڈر اس کے جنرل راحیل شریف سابق آرمی چیف، ان کے سامنے غزہ، فلسطین، شام، عراق، لبنان، تیونس، قطر میں آپ کے سامنے دن دہاڑے کیا ہو رہا ہے، چند سو کلومیٹر دور ہے ان سے سعودی عرب، اسرائیل دندناتا پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ 700 سے زیادہ امریکہ ڈرون حملے مار گیا، ملٹری اڈے یہاں بناتا رہا، یہ خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ چین کو پتہ ہے سب کچھ، تو اس وقت حکومت کا ویژن تو آپ دیکھیں، خود مختاری کے نام پہ کیا واردات ہے کہ یہ 10,000 اسکول بند کر کے کہہ رہے ہیں ہم اربوں روپے کی بچت کر رہے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں، یہ واحد دنیا کا ملک ہے جہاں اسکول اور تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے ہیں کہ بچت پیسوں کی یہاں سے کرنی ہے۔ اڑان کے نام سے منصوبہ تھا، نام اس کا ہونا چاہیے دھڑام، کیونکہ یہ خود مختاری کے ساتھ ساتھ بچوں کا مستقبل، تعلیم، نوکریاں، روزگار، معیشت، سیاسی استحکام سب کچھ دھڑام ہو چکا ہے۔ یہ ان کے لیے نیپال کا جو انقلاب ہے بہت بڑی آنکھیں کھولنے والی حقیقت ہے۔ جس طرح عدلیہ کے لیے وہاں یہاں عدالتوں نے اگر 12 بجے کی واردات نہ کی ہوتی تو یہ سارا معاملہ آج آپ کو نظر نہ آتا۔ وہاں آج دیکھیں آرمی چیف سشیلا کرکی کے لیے سامنے جھک کے وزیر اعظم نامزد کر لیا، پہلی خاتون چیف جسٹس وہاں بن گئی، وجہ کہ وہ یہ کرپشن، خود مختاری، یہ ساری چیزیں، آزاد عدلیہ سب سے بڑھ کر۔ نیپال میں آپ کو پتہ ہے یہ جو بھی بنی ہے چیف وزیر اعظم، ان کی کرپشن کے خلاف، طاقتور مافیا کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف ایک پورے کیسز کی تفصیل ہے ان کی، پوری رول ماڈل ہے یہ مریم نواز یا چیف جسٹس عالیہ نیلم نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ وہاں پر عدلیہ میں پارلیمنٹ تحلیل ہونے کے فیصلے روکے، جو ججز جس طرح یہاں 26ویں ترمیم پہ قائم ہوئے ان کو روکا، اور ابھی جو اس طرح 26ویں ترمیم کے نام پہ پاکستان میں واردات ہوئی، یہ وہاں بھی کوشش کی گئی، انہوں نے روکا تھا۔ آج نوجوانوں کی یہ ہیرو ہیں، پارلیمنٹ کو انہوں نے بحال کیا تھا، آئینی بالادستی قائم کی تھی۔ جس طرح یہ عمران خان کی حکومت گراتے وقت آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ 12 بجے کھل گئی، یہ اگر جج یہ اس وقت کھڑے ہو جاتے سشیلا کرکی کی طرح تو شاید یہ آج قانون اور آئین کی کھلواڑ، یہ خود مختاری، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ اسی لیے آج جنریشن زی نوجوان نسل کی وہ ہیرو ہے۔ یہ تمام ججز کے لیے ایک سبق ہے، جنہوں نے ابھی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے کہا نا کہ جب یہ ریمانڈ میرا دیتے ہیں، وہ ریمانڈ میرا نہیں دیتے، وہ جج کا اپنا ریمانڈ ہے،
جتنا ٹارچر اس جج پہ ہو رہا ہے اتنا میرے پر بھی نہیں ہو رہا. سرفراز ڈوگر نے جو کل بیانات دیے وہ بھی آپ نے سنے. اس پر منصور علی شاہ نے آج کہا کہ ججز کو مرد و خواتین کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے اور انصاف پر مبنی زبان استعمال کریں. جہاں جج ایک ٹچے کی طرح بات کرے. ابھی لاہور ہائی کورٹ کی آبزرویشن پہ اس کا یہ بیان تھا کہ جسٹس اور 41 وکلاء نے خواتین نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کو ڈکٹیٹرشپ کی ججز کی جو ڈوگر کورٹ ہے اسے ختم کرنا چاہیے. ایمان مزاری کے متعلق جو ریمارکس ہے اس پہ اس کی سخت مذمت کی ہے تمام وکلاء نے, بار ایسوسی ایشن نے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی توشہ خانہ میں دیکھ لیں آپ کیس جو عدالت میں وہ نہ جو کہ قائم ہو سکتا ہے نہ رکھا جا سکتا ہے, جو ان حالات میں یہ جج کر رہے ہیں. آرٹیکل 13 کی واضح خلاف ورزی. مطلب عمران خان کو دیکھیں رکنیت کی 2022 میں سزا ہوئی, پھر 5 اگست 2023 کو توشہ خانہ میں سزا ہوئی, پھر 31 جنوری کو 2024 میں سزا ہوئی, اور اب چوتھی مرتبہ یہ کیس چلایا جا رہا ہے. کوشش ساری ان کیسز کی طرف اور عوام کا توجہ, جبکہ آدھا پاکستان کا پنجاب اس وقت ڈوب چکا. آپ کو پتہ ہے لاہور کے حکومتی اشتہارات میں سب اچھا کی جو رپورٹ دے رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. اس وقت تو کشتیوں میں لوگ جو ہیں 30-30 ہزار روپے دے کے اپنی ذاتی جیب سے اپنی جانیں بچا رہے ہیں, اور جس پر تصویر کشتی پر نہیں ہو وہ مریم نواز کی چلنے نہیں دی جا رہی. تو یہ اس وقت دیکھیں, اس لیے میں یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ عمران خان کے دور کی کہ اس وقت کورونا کی دنیا کی سب سے بڑی وبا ہے, یہ سیلاب سے 10 گنا بڑی, کاروبار بھی چلتے رہے, لوگوں کی زندگیاں بھی بچتی رہیں. عمران خان نے 4 مہینے کے بجلی کے بل بھی معاف کیے تھے, بغیر کسی سفارش کے وہاں لوگوں کو ویکسین بھی دی تھی, سینکڑوں فیلڈ اسپتال بنے تھے, بغیر تشہیر کے اس وقت جو کام ہوا پاکستان 100 سالہ وبا سے بچا ہے. میں نے اس پہ پورے پروجیکٹ کیے ہیں آسٹریلیا سے, مجھے پتہ ہے کتنا بڑا یہ کام تھا. ان لوگوں کو یہ سمجھ آتی نہیں. یہ سیلاب کا معاملہ دیکھیں کس طرح تباہی بربادی ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ تمام خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس لیے تفصیل ان کی جو کچھ اور چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا. بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ایک ویلاگ صبح کے وقت 9 بجے ہونا چاہیے, اس پر میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ کام شروع کروں. اگر آپ لوگ وقت دیں گے تو پھر ضرور ہے, میں بھی محنت کروں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.